يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد علیہ السلام کو اس دنیا میں آخری ہدایت نامہ دے کر اور تمام انسانیت کے لیے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نہیں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنانے والا۔ یقیناً دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں ان کے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق جتنا ہے، ہمارا تعلق اس سے کئی گنا بڑھ کے ہے۔ مسلمان اگر بے عمل بھی ہو پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھتا ہے، اللہ کے رسول کے نام کے اوپر جان قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ لیکن مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت ہماری سچی ہو۔ سچی محبت کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں کوئی بندہ کسی شخص سے اگر محبت کرتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے، جب کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے اس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کے رسول سے محبت ہے ان کے لیے اصل بات یہی ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنا دل ٹٹول کے دیکھیں، اگر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہو کہ واقعی ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا عمل اس کے مطابق ہے، تو سمجھ لیں کہ ہم نے واقعی اللہ کے رسول سے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں وہ صحیح راستہ دکھایا ہے جو قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کے لیے قابل عمل ہے، کامیابی کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے۔ لیکن ہم مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک زبانی اظہار تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ دیکھا جائے تو مسلمان الا ماشاء اللہ اس چیز سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں۔ رسول سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن اللہ کے رسول کی بات ماننے کو ہمارا دل تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول سے محبت کا عزم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ محبت ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتی۔ یہ کیسی منافقت ہے، یہ کیسے ہرجائیوں والا کام ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہوں اس کی بات ماننے کے لیے ہمارا دل تیار نہ ہو۔ آج اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر 1 ارب سے زیادہ مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے کہ وہ مشت خاک ہیں، خش و خاشاک کی طرح ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ان کی قدر نہیں ہے، کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا، لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں عرفتم اللہ ولکن لا تؤدوا حقہ، کیا مسلمانوں تم کیسے ہو؟ دعویٰ کیا کرتے ہو؟ تمہارا عمل کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، ولکن لا تؤدوا حقہ، لیکن تم نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عالم الغیب سمجھا جائے، وہی جاننے والا ہے، ہر قدرت کے اوپر کامل قادر وہی ہے، تمام مشکلات کو دور کرنے والا وہی ہے،
ہماری صحیح مسجود وہی ہے جو سجدے کا قابل ہے، وہی ہے رکوع کے قابل ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی چیز، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کو ہم سجدہ کر سکیں یا جس کے سامنے سر کو جھکا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں یہ شامل ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. ایک بھی کیسا؟ یونیک ہے، یعنی اس جیسا اور کوئی نہیں ہے. لا مثال لہ ولا مثیل لہ، یعنی اللہ وہ ہے نہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے، نہ اس کی مثال کے کوئی قابل ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کی نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام احتیاجات سے پاک ہے، مبرہ ہے، بہت اونچا ہے، ہمارے تصور سے بھی بہت اونچا ہے. ہمارا تصور وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمارے ذمہ کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کریں، اسی سے امید رکھیں، اسی سے ہمیں خوف ہو، اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں خوف زدہ نہ کر سکے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہ نہ ہو احساس پیدا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہماری مدد کر سکتا ہے. نہیں، صرف ایک وہی ہے جو مدد بھی کرتا ہے، جو مشکل میں بھی ڈالتا ہے، جو ہماری آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، جو ہمیں اب برائیوں سے اور تمام چیزوں سے نکالتا بھی ہے. ہمیں نقصان بھی پہنچانے کی قدرت صرف اسی کے اندر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اس طریقے سے مانیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ سب سے بلند ہو. اللہ تعالیٰ سے عظمت اور کسی کی عظمت ہمارے ذہن کے اندر نہ ہو. دوسری چیز فرمائی وَقَرَأْتُمْ قُرْآنَ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ. اے مسلمانوں، تم نے ایک بات یہ کہی کہ اللہ کو جانتے ہو لیکن اس کے اوپر تم نے عمل نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی، اس کو تم پڑھتے تو ہو، مانتے تو ہو، یہ یقین تو تمہارے دل کے اندر ہے کہ یہ کتاب واقعی حقیقی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کے مطابق تم نے اپنا عمل نہیں کیا. حقیقت یہی ہے. دیکھو بھائیو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو. آج کل کا پڑھا لکھا زمانہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ کو اگر کوئی ایسی کتاب دے دی جائے جس کو آپ پڑھ سکتے ہو لیکن سمجھ نہ سکتے ہو، آپ اس کو پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. سمجھ نہیں آتی، بندہ بور ہو جاتا ہے. کتاب اگر آپ کی زبان میں لکھی گئی ہے، جو زبان ذرا سخت ہے، ذرا مشکل زبان استعمال کی گئی ہے، اس کا مفہوم آپ کے ذہن کے اندر نہیں آتا، آپ اس قرآن کتاب کو نہیں پڑھو گے. کیوں نہیں پڑھو گے؟ سمجھ نہیں آتی. اور ہم نے یہ کتاب کو کیا سمجھا؟ یہ کتاب ہم پڑھتے ہیں، سمجھ ہمیں نہیں آتی اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. یہ قرآن وہ مظلوم کتاب ہے دنیا کے اندر جس کو ماننے والے 1 ارب سے زیادہ لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا الا من رحم ربی. یہ اللہ کا خطاب ہے، اللہ کا رسالہ ہے، اللہ کا خط ہے جو تمام نوع انسانیت کے نام ہے کہ لوگوں اس خط کو پڑھو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. لیکن اگر نہیں کرو گے، دنیا والا خط کے اندر ضلالت تمہارا مقدر کر دی جائے گی. قرأتم قرآن ولم تعملوا به، کہ تم قرآن کو پڑھتے ہو لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. اس کا ظاہری مطلب کیا نکلتا ہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. یعنی ماننا دو ہے، ایک ماننا یہ کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو سب مانتے ہیں، اور دوسری بات کہ قرآن جو ہے ہمیں ایک ہدایت کا راستہ اچھا، میں اس کی تنقید نہیں کر رہا کہ خدا نہ خواستہ قرآن کو پڑھنا بھی درست نہیں ہے. قرآن کو پڑھنا یقیناً بہت بڑا جو ثواب کا باعث ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھنے کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، نیکیاں عطا دیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ آپ کے راستے درست کرتا ہے. یہ تمام چیزیں قرآن کو پڑھنے سے ہیں. لیکن بھائیو، اگر اس قرآن کو ہم سے پڑھتے چلے جائیں، الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھتے چلے جائیں، روزانہ پڑھیں، لیکن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہ کریں، یہ قرآن کی بے عزتی ہے. آپ کو ثواب پڑھنے کا ضرور مل جائے گا، لیکن پڑھنے کے بعد عمل نہ کرنے کا عذاب جو ہے وہ بھی اس کے لیے بندہ بھی تیار رہے. قرآن کے احکامات دیکھو، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے معاملہ کیا ہے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم سے کیا جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہے، اور ہم بھی اس کو مستحق ٹھہرتے ہیں کہ ہم بھی واقعی جھوٹے ہی ہم.
اتنا بڑا بلنڈر ہم مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کر، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو دور فرما، اللہ تعالیٰ وباؤں سے دور کر، اللہ تعالیٰ تمام مشکلات سے ہمیں دور کر کے رکھ. یہ مانگتے نہیں مانگتے. لیکن کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ کام تو پوسٹ آفس میں کرتا ہو، جا کے تنخواہ وہ اسٹیٹ بینک سے مانگے؟ نہیں مانگے گا، کبھی بھی نہیں ملے گی اس کو تنخواہ. ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم نفس کی پرستش کرتے ہیں، دنیا کے اندر تمام ملوث کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھلا دیتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے. قرأتم قرآن ولم تعملوا به. اور آپ نے یہ کہا اگلی بات یہ کہ زعمتم حبکم نبیکم، زعمتم حب نبیکم، اے لوگوں تم یہ دعویٰ کرتے ہو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، وترکتم سنتہ، اللہ تعالیٰ کی بات تمہارے سامنے آنی چاہیے کہ تم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہو، وترکتم سنتہ، اور تم اس کی سنتوں کو چھوڑ دیتے، ان کے طریقے کو چھوڑ دیتے، اس کے راستے کو چھوڑ دیتے. بالکل اسی طریقے جیسے قرآن کے ساتھ ہم نے بے عزتی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، پڑھنے کو تیار نہیں ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے. قرآن پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر، پیچھے کھڑے ہوئے ہم یقیناً کھڑے سن رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو حکم دے رہا ہے، کن چیزوں سے روک رہا ہے. یہ تو ہم چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول سے محبت کا یقیناً ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر جان قربان کرنے کی ہمت دعویٰ تو یقیناً کیا جاتا ہے، لیکن اس کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بالکل ویسے جیسے قرآن کی توہین ہے، اللہ کے رسول کی بھی یہ توہین ہے. کیا یہ بندہ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانا، ان کی زندگی کا ایک شائبہ بتا دیجئے، پوری تاریخ کو کھول کے دیکھ لیجئے، کوئی سی بندے کے دل کے اندر کبھی شائبہ پیدا ہو کہ اللہ کے رسول کی بات ہمیں پسند نہیں آتی. یہ اس کے ایمان کی تنقیص ہے، یہ اس ایمان سے اپنے وہ مفر ہے، اس کو بھاگتا ہے، ایمان کو چھوڑ دیتا ہے جب کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں اللہ کے رسول کی بات کو مان نہیں سکتا. ہم بھی اسی رسول کے ماننے والے ہیں، ہم انہی صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں جن کی زندگی ہمارے سامنے ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچتے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ کے رسول کی کوئی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ نہیں آتی. اور اب ایک اور بات بتلائی، وَقُلْتُمْ الشَّيْطَانُ عَدُوٌّ لَكُمْ، یہ کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وَلَكِنْ وَافَقْتُمُوهُ، لیکن تم اس کے ساتھ چلتے ہو. اور یہ بات تمام وہ ہے جو حقیقت ہے ہمارے سامنے ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے، لیکن ہم شیطان کے ساتھ چلنے کو رغبت سے خوش ہوتے ہیں. شیطان جیسا کہتا ہے ویسا چلنے کو تیار ہوتے ہیں. اور یہ سمجھیے کہ یہ بھی ہمارے سبھی کو ویسا ہی بلنڈر کریں جیسے قرآن کے ساتھ کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا، اللہ کے ساتھ کیا، بالکل ویسا یہ بلنڈر ہو رہا ہے کہ ہم ہر اس بات کو ماننے کو تیار ہیں جو شیطان ہمیں بتلاتا ہے، اس سے ہم بچنے کی کوشش نہیں کرتے. وَقُلْتُمْ إِنَّكُمْ تَخَافُونَ النَّارَ، اور تم کہتے ہو کہ آگ سے ڈرتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، وَلَمْ تَرْهُوا بِهَا مِنْهَا، لیکن اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ جہنم بڑی سخت ہے، اس سے ڈرنا، اس سے بچنا چاہیے، لیکن بچنے کی کوشش نہیں کرتے. مطلب کیا ہے کہ اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے. وہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہمارے پاس یقیناً ہیں، لیکن جنت میں جانے والے اعمال کی طرف توجہ ہماری نہیں ہے. توجہ ہے بھی تو صرف 10 منٹ کے لیے مسجد میں آئے، وہ بھی تصور ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہم آ کے اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار. حضرات یہ بنیادی چیزیں ہیں، چند بالکل چیزہ میں آپ کو چند باتیں ہمارے دلوں کے اندر اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے کہ اسلام اور مسلمان صرف کسی چیز اور کسی چیز کا صرف نام نہیں ہے بلکہ عمل ہے. صرف نام نہیں ہے کہ ہم صرف کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد جو جی چاہے کرو، اپنی دل کی آزادی جو جی چاہے کرو، جس طریقے سے زندگی چاہے گزارو. اگر بندہ یہ سمجھتا ہے تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، بہت بڑا بلنڈر ہم کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. کہ اسلام کا نام یہ نہیں. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی والا. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلم کون ہے؟ جس سے سلامتی حاصل کی جائے. وہ سلامتی کا جز اول یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے، دوسری بات اللہ کے رسول کی بات کو مانا جائے، اپنی زندگی کو اس کا نقشہ بنا لیا جائے کہ ہم نے دونوں راستوں سے باہر نہیں نکلنا.
جب تک اس طرف ہم نہیں آتے خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک ہم اس طرف نہیں آتے یقین کرو کہ ہمارا ایک ایک دن نقصان کے اندر جا رہا ہے, ایک ایک منٹ ہمارا نقصان میں جا رہا ہے. فائدے والی بات ہم نہیں کر رہے. اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آتے اپنے پیاروں کو. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا تھا اور کیسا ہو گیا, کیا کل ہمارے ساتھ گھومتا پھرتا تھا, آج وہ لیٹا ہوا ہے, اپنے آپ بازو بھی ہلانے کا, اس کو ہم غسل بھی دیتے اپنے ہاتھوں سے دیتے, اس کی شرمگاہ کو بھی ہم ہاتھ لگاتے ہیں, لیکن احساس نہیں ہوتا ہے کل ہمارا بھی یہ انجام ہونا ہے. توجہ کیوں نہیں ہے کہ ہمارے دل کے اندر یقین اور ایمان کی جو کیفیت ہونا چاہیے تھی, جس کے بلبوتے کے اوپر ہمارے اعمال درست ہوتے ہیں, اس کی توجہ نہیں. اے لوگوں, مجھ سمیت ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر بھی جان چھڑکنے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ کے رسول کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. یہی فلاح کا راستہ, یہی کامیابی کا راستہ ہے, اور یہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کے ہم جنت کی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں, جس کے اوپر چل کے ہم جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. یہ بات کہی جاتی ہے, سنی جاتی ہے, لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا, اور عمل کے بغیر کوئی چیز اسلام کے اندر ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.